اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک اہم عمل ہے بلا ضرورت دست سوال دراز نہ کرنا۔ ضرورت میں تو ظاہر ہے یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے، لیکن بلا ضرورت نہ مانگنا۔ لہٰذا حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو مجھے ضمانت دیتا ہے کہ وہ لوگوں سے کچھ نہیں مانگے گا تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا میں، اور اس کے بعد پھر وہ کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگتے تھے، کسی سے کچھ نہیں سوال کرتے تھے۔ اصل میں مانگنا ناپسندیدہ فعل ہے، کیونکہ یہ انسان کی غیرت اور حمیت کو ختم کر دیتا ہے۔ ضرورت میں تو مجبوری ہوتی ہے، بلا ضرورت اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں سورہ طلاق میں، جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا ہوگا۔ اور ویسے بھی اللہ رب کریم جس کو چاہتا ہے بے تحاشا دیتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، تو رزق اللہ رب کریم کی طرف سے پہنچتا ہی ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص کسی صورت میں بھی اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ اسے اس کا رزق پہنچ نہ جائے، اگرچہ اسے رزق دیر سویر ہی کیوں نہ ملے، لیکن مل کر رہے گا۔ لہٰذا اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے مانگنے کا سلیقہ اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے اسے لو، اور جسے حرام اور پلید قرار دیا ہے اسے چھوڑ دو، کہ حرام رزق کی طرف مت جاؤ۔ تو حرام رزق میں ہمارے ذہن میں چوری، ڈاکہ، بددیانتی وغیرہ شامل ہے، وہ تو ہیں ہی، لیکن حرام رزق ہی کی ایک صورت ہے کہ بھیک مانگنے کو پیشہ بنا لینا، بلا ضرورت لوگوں سے سوال کرنا، بغیر حاجت کے لوگوں سے قرضے لیتے پھرنا یا بھیک مانگتے پھرنا۔ تو ہمارے یہاں تو یہ پاکستان میں بہت بڑا ریکٹ ہو گیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جگہ جگہ پر پیشہ ور بھکاری بیٹھے ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی لوگوں سے ہمیشہ سوال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت والے دن وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہوگا۔ اسی طرح جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص سے لوگوں سے مانگا حالانکہ وہ اس مانگنے سے بے نیاز تھا، کہ ضرورت نہیں تھی، بس ایویں ہوس کی وجہ سے مانگا یا پیشہ اور کاروبار بنا کر مانگا، تو قیامت کے روز وہ اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے چہرے میں خراشیں ہوں گی، ان کی کریکس پڑے ہوں گے اس کی اسکن کے اندر، پہچانا جائے گا بھکاری ہے۔ تو بھیک مانگنے کا پیشہ ہمارے یہاں بہت زیادہ رائج کیوں ہوا؟ ہمارے لوگوں کے دینے کی وجہ سے۔ تو پیشہ ور بھکاریوں کو دینے سے احتراز کیجیے، اس سے زیادہ مستحق آپ کے ملازمین ہیں جو آپ کے پاس کام کرتے ہیں، آفیسز میں، گھروں میں محنت سے کماتے ہیں، تو جو آپ صدقات دینا چاہتے ہیں ان کو دیجیے، یا آپ کے ایسے رشتہ دار جو غریب اور مستحق ہوں ان کو دیجیے۔ اصل میں ان کو دینے کی، یہ پیشہ ور بھکاریوں کو دینے کی وجہ سے اس پیشے نے بڑی مقبولیت حاصل کر لی ہے۔ اور جیسے برسات میں کھمبیاں نکل آتی ہیں نا، مشرومز نکل آتے ہیں، اسی طرح جگہ جگہ یہ آپ کو بھکاری نظر آتے ہیں، ہٹے کٹے، اور گھروں کی گھنٹیاں بجا بجا کر بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ انتہائی ناپسندیدہ صورتحال ہے۔ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا کہ ایک صاحب تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ معروف واقعہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو مجھے کچھ دیں۔ آپ نے کہا کہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا آپ کے پاس۔ مسلمان تھے وہ صاحب۔ اور آپ یہ یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں تک کی مدد کے لیے قرض لے لیا کرتے تھے، یہودیوں سے قرض لے کر مدد کیا کرتے تھے، مگر آپ نے ان صاحب کی حالت دیکھی کہ جوان ہے، صحت مند ہے، آپ نے کہا نہیں کچھ تو ہوگا۔ انہوں نے کہا جی میرے پاس صرف ایک پیالہ اور ایک کمبل ہے۔ آپ نے کہا اچھا لے کر آئیے، اس کو سیل کیا، جو پیسے آئے آپ نے اس میں سے آدھے ان کو دیے کہ اپنے خرچے کے لیے رکھیں کچھ دن کے، اور آدھا دیے کہ جا کر کلہاڑی خرید کر لائے۔ کلہاڑی خرید کر لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس پہ دستہ ٹھونکا اور کہا اب جائیے لکڑیاں کاٹیے، بیچیے اور اپنے روزگار کا جو ہے سبب کیجیے۔ کچھ دن بعد وہ دوبارہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو اتنے پیسے بھی جمع ہو گئے ہیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر قادر نہیں تھے کہ ان کی مدد کر دیتے؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر قدرت نہیں رکھتے تھے کہ کسی صحابی کو، مالدار کو کہہ دیتے کہ جاؤ بھی اس کو ہیلپ کر دو؟ اصل بات یہ ہے کہ اگر کوئی بیوہ عورت ہوتی، کوئی معذور ہوتا، کوئی مجبور ہوتا، کوئی بچہ ہوتا تو آپ مدد فرماتے تھے، مگر جوان جہان لوگوں کو آپ صدقات پر نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو انکریج کرتے تھے کہ جاؤ اور کام کرو۔ تو ہم نے کیا صورتحال بنا رکھی ہے؟
لہٰذا ہمیں اس سے بچنا ہے، اور یاد رکھیے کہ اللہ کے سوا دوسرے کے ساتھ سامنے دستے سوال دراز نہ کرنا جنت میں لے جانے کا باعث ہے۔ میں حدیث دوبارہ دہراتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ کبھی کسی سے سوال نہیں کرے گا، مانگے گا نہیں، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ توکل اللہ پیدا ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ، توکل جنم لیتا ہے، تو پھر انشاءاللہ اس کے لیے جنت ہے۔ آسان ہے مگر بہت مشکل ہے۔ اللہ رب کریم ہمیں اپنی ذات کے سوا سب سے بے نیاز کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ مجھے حرام سے بے نیاز کر دیجیے اور حلال پر قانع کر دیجیے، اور اپنے سوا مجھے سارے زمانے سے بے نیاز کر دیجیے۔ یہ دعا پڑھا کیجیے، انشاءاللہ اللہ رب کریم آپ کے دل کو بے نیاز کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غنا یہ نہیں ہے کہ تمہیں مال دے دیا جائے، غنا یہ ہے کہ جو تمہارے پاس ہے وہ تمہیں کفایت کر جائے۔ تو اللہ ہمارے دلوں کو غنی کر دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔